السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما۔ بے شک اے نبی، ہم نے آپ کو ایک خلم خلا فتح عطا کی تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ معاف کر دے، اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھی راہ پر چلائے۔ جی میرے بھائی، یہ ابتدائی 2 آیات ہیں سورہ فتح کی۔ تو اس کا شان نزول کیا ہے، اس کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے۔ تو میرے بھائی 6 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کے ہمراہ عمرے کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے، لیکن مکے کے قریب حدیبیہ کے مقام پر ان ظالموں، کافروں، مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان تمام صحابہ کرام کو وہیں پہ روک دیا اور انہیں عمرہ کرنے سے منع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا سفیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ جائیں اور رؤسائے قریش جو ہیں ان کے ساتھ گفت و شنید کر کے انہیں مطمئن کریں کہ ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے اور عمرہ کرنے کے بعد ہم لوگ واپس لوٹ جائیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی باصبر انسان تھے، اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ صبر دے رکھا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ کے لوگوں پر احسانات کافی تھے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، لیکن حضرت عثمان کے مکہ جانے کے بعد ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو آپ نے اپنے ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھی ہوئی تھی، تو جو کفار مکہ تھے، مشرکین تھے، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ تو صحابہ کرام کسی کے مذاق اڑانے کی وجہ سے اس سنت کو چھوڑ نہیں دیا کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ظالموں، یہ میرے نبی کی سنت ہے اور اس کی حدیث کے اندر شدید اور سخت وعید ہے، تم لوگوں کے مذاق اڑانے کی وجہ سے کیا میں یہ نبی کی سنت کو ترک کر دوں؟ تو دوسرا انہوں نے کہا کہ عثمان غنی، اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے تو آپ عمرہ بھی کریں، نوافل بھی پڑھیں، آپ کے لیے کوئی قید نہیں ہے، لیکن آپ کے نبی محمد الرسول اللہ کو ہم نے عمرہ نہیں کرنے دینا اور ان کے جتنے صحابہ ہیں ان کو واپس ہی جانا پڑے گا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میرا نبی ادھر ویٹنگ لسٹ میں ہو اور میں یہاں پہ عمرہ اور جو نوافل ہیں ان کی سعادت حاصل کر لوں۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ منافقین نے یہ افواہ پھیلا دی کہ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید کر دیا گیا ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت غصے میں آ گئے، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارے تھے، اور اس کے علاوہ پیارے ہونے کے باوجود اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے داماد، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اہل ایمان تھے۔ جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کیا، آپ کی نبوت کو، آپ کے پیغام کو مانا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیارا اور محبوب تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کی بیعت لی، جو تقریباً 1400 صحابہ نے بیعت دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔
تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے ہاتھ کے اوپر کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور بات میں بتاتا چلوں وکیل صحابہ ہونے کی حیثیت سے، کہ جس کے ہاتھ کے نیچے نبی کا ہاتھ ہو، جن کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد بھی فرما رکھا ہو کہ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو پھر بھی اگر کوئی صحابہ کرام کے خلاف بات کرے تو اب ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ بس اتنا ہی کہیں گے کہ وہ جاہل ہے اور عقل سے اندھا ہے اور اس کے پاس علم نہیں ہے، ورنہ جس کے ہاتھ کے نیچے محمد الرسول اللہ کا ہاتھ ہو، ان ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہو، تو پھر ان کی شان کیا ہوگی، اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ افواہ غلط نکلی، تاہم کفار مکہ نے اجازت نہیں دی اور مسلمانوں نے آئندہ سال کے وعدے پر واپسی کا ارادہ کر لیا۔ تو وہیں آپ نے سر بھی منڈا لیے اور قربانیاں بھی کر لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں حکم دیا۔ نیز کفار سے اور بھی چند باتوں کا معاہدہ ہوا جنہیں صحابہ کرام کی اکثریت نے ناپسند کیا، انہیں یہ پسند نہیں تھا، لیکن نگاہ رسالت نے اس کے دور رس اثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے کفار کی شرائط پر ہی صلح کو بہتر سمجھا۔ تو اس میں ایک آپ کے نوٹ کرنے کے قابل ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو چھوٹے ہوتے ہیں نا، اگر کوئی چیز انہیں اچھی لگ رہی ہو اور ان کے بزرگ یہ سمجھتے ہوں کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یا پھر ان کو کوئی چیز ناپسند ہو اور بڑے پسند کرتے ہوں، تو پھر بڑوں کی بات مان لینی چاہیے اور چھوٹے جو ہیں ان کو بڑا نہیں بننا چاہیے۔ اپنے بزرگوں کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے، ان کی رائے کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں ایک یہ بھی ہمارے لیے پیغام ہے کہ آپ نے اپنے بزرگوں کا احترام کرنا ہے، آپ نے اپنے بڑوں کا احترام کرنا ہے۔ جو بھی وہ آپ کو حکم دیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے، انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے، ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو ان کی بات ماننی چاہیے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی حکم نہ دیں تو اکثریت ناپسند کرتی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دور رس اثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے کفار کی شرائط پر ہی صلح کو بہتر سمجھا۔ حدیبیہ سے مدینے کی طرف آتے ہوئے راستے میں پھر یہ صورت اتری جس میں صلح کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا گیا۔ چونکہ یہ صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور اس کے 2 سال بعد ہی مسلمان مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے، اسی لیے بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تم فتح مکہ کو فتح شمار کرتے ہو لیکن ہم حدیبیہ کی صلح کو فتح شمار کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں وہی صحابہ جو اس وقت سے ناپسند کر رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندگی پر انہوں نے اپنی ناپسندگی کو قربان کیا، تو بعد میں اس کا فائدہ ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دور رس اثرات کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ نبی کا علم اور نبی کی سوچ جیسی ہوتی ہے ایسے کسی امتی کی نہیں ہو سکتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کے بابت فرمایا جو کہ صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر حدیث موجود ہے کہ آج کی رات مجھ پر وہ صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا کہ لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے، اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے اور عربی کو کچھ سمجھنا چاہیے۔ لِیَغْفِرَ لَكَ، جب ساتھ میں آخر میں کا آ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارے، ٹھیک ہے نا۔ جب آخر میں کا آ جائے، اب دیکھیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ،
ربو کا وما قلا، یعنی تیرا رب، ربو کا تیرا رب، ربی میرا رب، تو یہاں پہ بھی کاف ہے اینڈ پہ، لیغفر لکا تیرے گناہ، تمہارے گناہ، اللہ اللہ، ما تقدم من ذنبک وما من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، لیغفر معاف کر دیے، لاکا تمہارے، اللہ اللہ نے، ما تقدم اگلے، من ذنبکا وما تأخرا اور پچھلے، یعنی سارے گناہ جو ہیں وہ تمہارے اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیے، لیغفر لک اللہ ما تقدم تاکہ بخش دے آپ کے لیے اللہ جو پہلے ہوا، من ذنبکا آپ کے قصور، آپ کی کمیاں پیشیاں، وما تأخرا اور جو بعد میں ہوا، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ اور وہ پورا کر دے اپنی نعمت کو، علیک آپ پر، وَيَهْدِيَكَ اور وہ رہنمائی کرے آپ کی، صراطا مستقیما سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ بات سوچنے والی ہے کہ نبی جو ہیں وہ معصوم عن الخطا کس لیے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اب آدم علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، اس پر ہر بندے کا ایمان ہے، جتنے انبیاء ہیں معصوم عن الخطا ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا کہ اے آدم اس درخت کے قریب نہ جانا، پھر بھی آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے، لیکن بعد میں آپ نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ جو معاف ہو جائے وہ کمی پیشی بھی ہو تو وہ گناہ نہیں رہتی۔ تو اسی طرح سورۃ عبس آپ پڑھیں گے، سورۃ عبس کی ابتدائی آیات جو ہیں وہاں پہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے، جس کی وجہ سے سورۃ عبس کا نزول ہوا۔ تو اس وقت کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اس کو گناہ یا کوئی غلطی تصور کیا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ چاہتے تھے کہ میرے یہ جو کفار ہیں یہ بھی میرے امتی ہیں، یہ بھی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بنے، تو ان کو آپ تعلیم دے رہے تھے، ان کو آپ کلاس دے رہے تھے۔ تو یہ نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آئے اور انہوں نے کہا کہ مطلب سوال جواب آتے ہی شروع کر دیے جیسا کہ پہلے کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑا یہ اچھا نہ لگا کہ میں ابھی یہاں پہ ان کو مطلب سمجھا رہا ہوں، تعلیم دے رہا ہوں، تو انہوں نے آ کر بات جو ہے وہ کاٹنا شروع کر دیا، تو آپ کے ماتھے کے اوپر نا سلوٹیں آ گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح کر دی۔ تو نبی جو ہوتے ہیں نا، نبیوں کا استاد اللہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی کمی پیشی ہونے لگتی ہے اللہ پاک فوراً جبرائیل کے ذریعے، فوراً وحی کے ذریعے ان کی اصلاح کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائی جو انبیاء ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی کہا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ تعالی معاف کر دے، ٹھیک ہے، اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھی راہ چلائے۔ تو اس لیے اگر کوئی اس طرح کا ترجمہ کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری وجہ سے تمہاری امت کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف، تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہی کچھ لوگ جہنم میں بھی جائیں گے۔ تو اگر ان کے گناہ معاف ہو گئے ہیں تو پھر وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ ہر بندہ جو گناہ کرے گا، جو اللہ کے احکام نہیں مانے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو نہیں مانے گا، تو پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے تو وہ الگ بات ہے، لیکن گناہ جو ہے اللہ پاک عادل ہے، اللہ قہار ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ تو گناہ گار جو ہیں وہ بھی اگر جنت میں جاتے ہی چلے جائیں، نیکوکار بھی جنت میں چلے جائیں، تو پھر یہ جو نیکوکار ہیں ان کے ساتھ تو زیادتی ہوگی نا۔ تو اس لیے اللہ اگر معاف کرنا چاہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن قاعدہ یہی ہے کہ جو گناہ کرے گا وہ سزا بھوگے گا۔ تو اس لیے یہ ترجمہ کرنا درست نہیں ہوگا، اور نہ ہی کسی
ترجمہ کرنے والے نے آج تک ایسا ترجمہ کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔